پی ٹی آئی کے کلوز کچھ رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے حالیہ ایک ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے لیے آسانیاں کروں گا. انہوں نے 8 ماہ قبل مجھ سے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا نومبر میں اور اس نے کہنا ہے کہ I want to see my man out, I want to see my friend out. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ میں تاریخ رقم ہو گئی ہے. امریکہ نے اپنے 47ویں پریزیڈنٹ کا انتخاب کر لیا ہے امریکہ کے 60ویں پریزیڈنشل الیکشن کے نتیجے میں، اور پاکستان میں اس کو لے کے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ تبدیلی پاکستان میں کسی تبدیلی کا باعث بنے گی یا نہیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کی مشکلات آسان کر پائیں گے یا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخ رقم کی. امریکہ کی تاریخ میں ایسا ایک صدی بعد ہوا ہے کہ کوئی صدارتی امیدوار ہارنے کے بعد دوبارہ جیت گیا ہو. ایک منفرد الیکشن تھا کہ ایک سابق صدر بمقابلہ موجودہ نائب صدر، اور کیملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہرایا. ان کو اپنی کیمپین کے لیے وقت بہت کم ملا. پہلے جو بائیڈن نے الیکشن لڑنا تھا ان کے خلاف، جو بائیڈن نے ایک صدارتی مباحثے میں بہت ہی بدترین کارکردگی دکھائی. پھر اس کے بعد جولائی میں ہی کیملا ہیرس کو وقت ملا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بہرحال کمال کر دیا. تجزیے غلط ثابت کیے. خیال یہ تھا کہ بہت ہی ایک ٹف مقابلہ ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی 292 ورسز 227 یا رفلی سرا ہو چکا ہے. 292 تو ڈونلڈ ٹرمپ لے چکے ہیں. ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ تعداد اور زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ تو ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے سختی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ مہنگائی ایک بہت بڑا نعرہ ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ میں تمہیں مہنگائی سے نجات دلاؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن والے دن ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں انفلیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، بارڈر اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. ہماری سڑکوں پر 13,000 قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، ہم انہیں کیوں دندنانے دیں. امریکہ میں جو آئے گا وہ قانونی طور پر آئے گا، تو امیگریشن پالیسی اس طرح لگتا ہے کہ سخت ہوں گی، اور باقی اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی امریکہ کے داخلی معاملات کے حوالے سے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری الیکشن کیمپین میں کہا ہے کہ میں جنگیں شروع نہیں کرتا، جنگیں ختم کرتا ہوں. یوکرین وار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2022 سے جو جاری ہے رشین انویژن آن یوکرین، اس میں انہوں نے کہا تھا میں 24 گھنٹے میں جنگ ختم کرواؤں گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں، ابھی پاکستان کی داخلی سیاست پہ آتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ جناب وہ غزہ کے حوالے سے صورتحال بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اب وہ بھی ایک سوال ہے. ایران کے حوالے سے لگتا ہے کہ سختیاں بڑھیں گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ پوزیشن لے چکے ہیں کہ پچھلی انتظامیہ نے ایران کے حوالے سے سختیاں نرم کر کے ایران کو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے. تو وہاں تو لگتا ہے کہ معاملہ مزید سخت ہوگا. اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب خوش ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب کو جو پہلا رد عمل آیا وہ یہ آیا. جیل میں علی محمد خان صاحب ان سے ملے. علی محمد خان صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب سماعت کے دوران بار بار پوچھتے رہے کہ امریکن الیکشنز کا کیا بنا، کیونکہ سماعت کچھ گھنٹوں پر مبنی تھی، طویل تھی، تو بار بار پوچھتے رہے. اور جب انہیں بتایا گیا کہ ایک قوی امکان یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، تو اس پہ بہت خوش ہوئے. اس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میری اچھی دوستی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اکثر ٹیلی فون کرتے رہتے تھے. یہ سرپرائزنگ ہے ویسے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکثر خان صاحب کو فون کرنا تو، اور اس نے خبر بھی نہیں بنائی اس وقت، اور اب بتایا. یہ ذرا بظاہر تھوڑی سی حیران کن بات ہے، لیکن بہرحال بقول علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب خوش بھی ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اچھے دوست ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اکثر فون کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ انتظامیہ نیوٹرل رہے گی. اگرچہ انہوں نے اپنی رہائی کے حوالے سے اس تناظر میں کوئی بات نہیں کی. ان کی بہن کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ اچھا وہ تو چلا گیا نا، وہ بائیڈن تو چلا گیا نا، جس کی انتظامیہ پر خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ انہوں نے ہی ان کی حکومت گرائی. کیا خان صاحب کے لیے مشکلات آسان ہوں گی یا نہیں؟ ایک تو سوشل میڈیا میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. پی ایم ایل این کے لوگوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹرمپ مخالف ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے. میں تو ویسے اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا پلیز بتائیے گا، اپنی ایجوکیشن کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ وہ کون سی ٹویٹ سے ڈیلیٹ ہوئی ہے. چونکہ میں نے کچھ چیزیں تو دیکھیں احسن اقبال صاحب وغیرہ کے حوالے سے کہ جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. وہ ٹویٹ جب میں نے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھی تو وہ موجود تھیں، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی. بہرحال کسی نے ڈیلیٹ کی ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب بھائی اپنے موقف پہ تو قائم رہو، یا پھر اگر موقف تبدیل کیا ہے تو پھر اس کا بھی اظہار کر دو، لیکن اس طرح ڈیلیٹ تو. لیکن یہ کہ مجھے ضرور بتائیے گا. ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ایک اور بڑی مزیدار صورتحال ہے. جو نون مخالف ہیں وہ انہی ٹویٹس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور امریکن عہدیداروں کو کوٹ کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو امریکہ میں موجود عہدیدار ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، ٹرمپ انتظامیہ کو بتائیں کہ دیکھیں یہ لوگ یہ بولتے تھے آپ کے بارے میں. تو یہ تھوڑا سا مزیدار بات اس لیے ہے کہ یعنی لٹرلی جیسے نہیں ٹرمپ کو شکایتیں لگائی جا رہی ہو کہ انکل ٹرمپ دیکھیں یہ آپ کے بارے میں دیکھیں انہوں نے یہ بولا تھا، دیکھیں. یعنی باقاعدہ کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں ان کو کہ یہ ٹرمپ کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو اگر یہ خود مختاری کے خلاف ہے کہ امریکہ پاکستان میں کسی پارٹی کے خلاف مداخلت کرے،
تو کیا کسی پارٹی کے حق میں مداخلت کرے وہ ٹھیک ہے کیا؟ وہ حلال مداخلت اور حرام مداخلت والا کوئی کانسیپٹ ہے کیا؟ کہ یعنی اگر یہ چیز جو ہے وہ افتخار کے خلاف ہے کہ جناب امریکہ سے کہا جائے کہ جناب آپ ہمارے اس کے حق میں کام کریں، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ امریکہ کو شکایت لگائی جائے کہ دیکھیں آپ کے خلاف یہ بولتا تھا، اب آپ اس کے خلاف کارروائی کریں؟ دیکھیں تو یہ بڑی ذرا عجیب سی، حیران کن اور ذرا مزیدار سی بات ہے، لیکن یہ ماحول بہرحال اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب کیا پاکستان کی امریکہ میں مداخلت کی تاریخ رہی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ کیا پاکستان کے انتہائی اندرونی سیاسی معاملات میں امریکہ نے انٹرفیئر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ کیا پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز کو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ کیا پاکستان میں بیرونی ڈیلز کے نتیجے میں لیڈرز باہر جاتے رہے یا فیسیلیٹیٹ ہوتے رہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ چاہے وہ بے نظیر صاحبہ کی ملاقات ہو ابوظہبی کے محلات میں پرویز مشرف صاحب سے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا پاکستان سے باہر جانا ہو سعودی عرب میں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا ججز بحالی کے حوالے سے لانگ مارچ میں نکلنا ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کا 9/11 کے بعد امریکہ کی باتیں ماننا ہو، یہ سب تو وہ ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں، جو ریکارڈ پہ ہیں، اور تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا، تو یہ سب تو ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ کیوں انٹرفیئر نہیں کریں گے اور کیوں عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے کلوز کچھ رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے حالیہ ایک ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے لیے آسانیاں کروں گا۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، 8 ماہ قبل آج سے ایک پی ٹی آئی رہنما جو کہ ابھی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں پی ٹی آئی میں، جو کہ کہتے ہیں کہ میں ہوں لیکن پارٹی کہتی ہے نہیں ہے، وہ سارا معاملہ، انہوں نے سے 8 ماہ قبل مجھ سے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا نومبر میں اور اس نے کہنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی مائی مین آؤٹ، آئی وانٹ ٹو سی مائی فرینڈ آؤٹ، اور عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ بظاہر اگر اب اس میں کسی کو بھی اندازہ لگانا بہت مشکل اس لیے ہے کہ اس میں اتنے سارے داخلی، پھر خارجی، پھر خطے کے اور پھر دنیا کے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں کہ اس پہ گیس کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اپنا اندازہ لگاتے ہیں، وقت بتائے گا صحیح ثابت ہوتا ہے نہیں۔ ایک یہ کہ کیا دنیا کے سیاست میں ذاتی تعلقات کی وجہ سے، ایک آدمی سے تعلق کی وجہ سے کیا کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک سے تعلق خراب کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایک روایتی سیاستدان ہے؟ اس کا بھی جواب ہے جی نہیں۔ اسے ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ خود بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہم یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب نے بھی تو نواز شریف کے لیے آسانیاں کر دی تھیں، مشرف صاحب نے بھی تو بیرون ملک پریشر پہ نواز شریف صاحب کو جانے بھی دیا، اور پھر بیرون ملک پریشر پہ نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ کو آنے بھی دیا، جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ آئی ول رادر، مطلب وہ کیا کیا نہیں کہتے تھے ان کے بارے میں، تو پھر ابھی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مثال بھٹو صاحب کی بھی تو ہے کہ جہاں امریکہ تو خلاف تھا بھٹو صاحب کے اس وقت بھی، لیکن ضیاء صاحب ان کو ٹانگنا چاہتے تھے، اور دنیا کے کچھ ممالک بھٹو صاحب کی فیور میں ضیاء صاحب کو کنونس کرتے رہے کہ نہ کریں، لیکن وہاں اختلاف اتنا آگے پہنچ گیا تھا کہ ضیاء صاحب کو لگتا تھا کہ سیاسی قبر ایک کھد گئی ہے، اب یہ کو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، یا میں سیاسی طور پہ زندہ رہ جاؤں گا یا یہ رہ جائے گا، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر اختلاف اور بات آگے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ جہاں پر اگر وہاں سے کال آتی بھی ہے، جس کا بھی امکان آج کی تاریخ میں اتنا نہیں لگتا، اس لیے بھی نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے، ورنہ افغانستان کے تناظر میں پاکستان بہت ریلیونٹ ہوتا تھا امریکہ کے لیے۔ آپ کو یاد ہے مشرف صاحب اقتدار میں آئے، اس وقت کے امریکی صدر نے ان سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کیا، لیکن پھر 9/11 ہو گیا، پھر جہاں پہ ہمارے پڑوس میں اسامہ بن لادن بیٹھا تھا، اس کو ملا عمر نے پناہ دی ہوئی تھی، امریکہ کو اسامہ بن لادن چاہیے تھا، امریکہ کو افغانستان کے خلاف اٹیک کرنا تھا، وہی مشرف صاحب محبوب نظر ہو گئے امریکہ کے، $10 بلین بھی دیے امریکہ نے۔ اب بھی امریکہ کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ کچھ دو بھی تو ہوتا ہے نا، تو امریکہ کو بھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کہ وہ اس طرح کا وہ کرے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو کیا اس کو ابلائج کیا جا سکے گا؟ شاید اتنا آسان اس لیے نہ ہو کہ یہاں اختلاف کا معاملہ بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور معصومانہ بات یہ بھی ہے کہ اگین، کیا اگر کسی کو امریکہ اقتدار سے نکالے تو وہ غلط ہے، تو کیا کسی کو امریکہ جیل سے نکالے تو وہ ٹھیک ہے کیا؟ سوال تو یہ بھی ہے، وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے ان این آئیڈیل سچویشن جہاں انٹرفیئرنس ہونی نہیں چاہیے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے تو آفیشلی یہی موقف رکھا ہوا ہے کہ جناب ہمارا کیا بحث ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ امریکہ کی سیاست ہے، وہ امریکہ کا صدر ہے، امریکہ جانے وہ جانے، اور اصولی بات بہرحال یہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اپنے طور پہ پوری کوششیں کر رہی ہے، کیا یہ کوششیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے برابر ثابت ہوں گی؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک دور کی کوڑی یہ ہے کہ اگر کچھ ہوا بھی، یہ بھی دور کی کوڑی ہے،
تو شاید کوئی اس طرح کا منظرنامہ کہ جس میں انٹرنیشنل گارنٹرز آئیں، خان صاحب کے لیے آسانیاں ہوں، وہ حکومت چلنے دیں، حکومت کے خلاف تنقید ضرور کریں لیکن ایک حد سے آگے نہ جائیں، اداروں کے خلاف ایک حد سے آگے نہ جائیں، تو شاید ایسی کوئی ارینجمنٹ بن پائے. لیکن جیل سے نکال کے اقتدار، یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے. آگے دیکھتے ہیں، ٹائم ول پروف کہ کیا بات سچ ثابت ہوتی ہے.